مولا علی علیہ السلام کی پیدائش سے شہادت تک مکمل داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرم ریت، خاموش رات اور مقدس شہر مکہ مکرمہ، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا ظلم، جہالت اور قبیلی غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی شہر کے درمیان ایک مقدس گھر کھڑا تھا جسے لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس گھر کا نام تھا خانہ کعبہ۔ تاریخ گواہ ہے، اسی گھر کے اندر ایک ایسی ہستی نے آنکھ کھولی جس نے آنے والے وقت میں انصاف، بہادری اور سچائی کی مثال قائم کرنی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے 13 رجب کو حضرت فاطمہ بنت اسد اس مقدس گھر کے قریب آئی۔ انہوں نے دعا کی۔ روایات کے مطابق دیوار میں شکاف پڑا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ 3 دن بعد وہ ایک بچے کو لے کر باہر آئی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تھے حضرت علی بنت ابی طالب۔ یوں علی علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے مقام پر ہوئی جہاں کسی اور انسان کی پیدائش نہیں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تھا حضرت ابو طالب، وہ قریش کے معزز سردار تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نہایت باوقار خاتون تھی، لیکن علی علیہ السلام کی پرورش جس آغوش میں ہوئی وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ آغوش تھی۔ وہ آغوش تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بچپن ہی سے علی علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ رہے۔ جب آپ کی عمر کم تھی تب ہی آپ نے سچائی، دیانت اور شجاعت سیکھ لی تھی۔ جب اسلام کا پیغام ظاہر ہوا اور لوگ مخالفت پر اتر آئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں علی علیہ السلام شامل تھے۔ کم عمری کے باوجود انہوں نے حق کو پہچانا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ کے سرداروں نے رسول خدا کو نقصان پہنچانے کی سازش کی اور ہجرت کا وقت آیا تو علی علیہ السلام نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسول خدا کے بستر پر سونا قبول کیا۔ دشمنوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا مگر علی علیہ السلام بے خوف ہو کر سو گئے۔ یہ قربانی تاریخ کے روشن ترین واقعات میں سے ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کو طاقت ملی مگر دشمن خاموش نہ بیٹھے۔ پہلی بڑی جنگ بدر کے میدان میں ہوئی۔ علی علیہ السلام اس جنگ میں صف اول میں تھے۔ انہوں نے دشمن کے بڑے جنگجوؤں کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ بدر کی فتح میں ان کا کردار نمایاں تھا۔ اس کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ حالات مشکل ہوئے، بہت سے لوگ میدان چھوڑ گئے مگر علی علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہر طرف سے آنے والے حملوں کو روکا اور جان پر کھیل کر حفاظت کی۔ پھر خندق کی جنگ آئی۔ دشمن مدینہ کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نامور پہلوان نے مقابلے کا اعلان کیا۔ سب خاموش تھے مگر علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ ایک سخت مقابلے کے بعد انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ اس دن اسلام کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ خیبر کی مہم بھی تاریخ کا اہم باب ہے۔ کئی دن کی کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار پرچم علی علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہ میدان میں اترے، بے مثال بہادری دکھائی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فتح ان کی شجاعت کی علامت بن گئی۔ رسول خدا کے وصال کے بعد حالات بدل گئے۔ کئی سال بعد جب لوگوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو آپ نے خلافت سنبھال لی۔ اس وقت معاشرے میں اختلافات اور سیاسی کشمکش موجود تھی۔ پہلا بڑا معرکہ بصر کے مقام پر پیش آیا جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض صحابہ اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر
بھی شامل تھی۔ شدید لڑائی کے بعد حالات قابو میں آئے اور فتنہ ختم ہوا۔ پھر صفین کا میدان آیا جہاں مقابلہ معاویہ بن ابی سفیان سے ہوا۔ یہ جنگ طویل رہی۔ جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو مخالفین نے قرآن بلند کر دیے۔ ثالثی کا مرحلہ آیا اور اختلاف مزید بڑھ گیا۔ اسی اختلاف سے ایک گروہ نکلا جسے خوارج کہا گیا۔ انہوں نے نہرواں کے مقام پر بغاوت کی۔ علی علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب انہوں نے فساد پھیلایا تو مقابلہ ہوا اور بغاوت ختم کی گئی۔ خلافت کے دوران علی علیہ السلام نے عدل کو سب سے مقدس رکھا۔ بیت المال سب میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ گورنروں کا سخت احتساب کیا جاتا تھا۔ وہ راتوں کو خود غریبوں کے گھروں تک کھانا پہنچاتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک حکمران ہو کر بھی سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ 40 ہجری کا سال آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مقام تھا مسجد کوفہ۔ فجر کی نماز کے وقت ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ 2 دن بعد وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ آپ کو نجف میں دفن کیا گیا۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی صرف جنگوں کی داستان نہیں، بلکہ عدل، علم، بہادری، صبر اور انسانیت کی مکمل تصویر ہے۔ وہ یتیموں کے باپ تھے، مظلوموں کے مددگار تھے اور حق کے علمدار تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت ملے تو انصاف کرو، اقتدار ملے تو عاجزی اختیار کرو اور مشکل آئے تو ثابت قدم رہو۔ یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی مکمل، مسلسل اور مؤثر داستان، پیدائش سے شہادت تک ایک روشن چراغ کی طرح جو رہتی دنیا تک روشنی دیتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔